بسم الله الرحمن الرحيم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
مساكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے۔ پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ سقر کیا ہے؟ وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 داروغہ ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں، اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں، کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجب خوف۔ جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ کہ وہ باغ ہائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بتک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے
کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے۔ وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ 29ویں پارے میں سورہ مدثر کی آیات 24 تا 56 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری عبد الرحمن۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنا سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے ہی صاحب نصیب ہیں۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا، اے خدا، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبز و گل کھلے سینے سنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا، اے خدا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا
خدا اے خدا، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں، لاکھوں صورتیں ایک ہی رنگ میں، تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے مظفر وارسی، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر عون محمد سعیدی کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفى إذا كانت الوفاة خيرا لي، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ لازماً ایسی کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو یوں کہے، اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی یہ حدیث پاک انسانی زندگی کے ایک اہم ترین مسئلے کو حل کرتی ہے۔ اسلام ہمیں ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ہر پریشانی کا حل معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں مصیبتیں بھی ہیں اور راحتیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں اور صحت بھی ہے، اسی طرح تنگ دستی بھی ہے اور خوشحالی بھی ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایک ہمارے لیے عظیم نعمت ہے۔ اس کو اگر ہم صحیح استعمال میں لائیں تو اس کا ہر لمحہ سونے چاندی ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی سلسلے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان من السعادۃ ان یطول عمر العبد ویرزقہ اللہ الانابۃ، کہ آدمی کی یہ نیک بختی ہے اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑی زندگی عطا فرمائے اور پھر اس میں
اپنی طرف توبہ کرنے کی اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک اور حدیث پاک میں یہ وضاحت فرمائی کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا لا یتمنین احد منکم الموت اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب، رواہ النسائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ زندگی غنیمت ہے، زندگی نعمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بڑی زندگی میں اس کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی زندگی میں اسے توبہ کا موقع مل جائے، اور اگر وہ جلدی موت کی تمنا کرے گا تو پھر ان نعمتوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث پاک سے یہ سبق ملا کہ آئندہ ہم نے موت کی تمنا مصیبتوں سے گھبرا کر نہیں کرنی، پریشانیوں سے گھبرا کر ہم نے موت کی آرزو نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ ہاں، ایک دو صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں بندہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ وہ موت کی تمنا کیسے کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بندے کو کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ جس کا اس کو حل بظاہر کوئی بھی نظر نہیں آتا، یا ایسی بیماری آ گئی ہے کہ بندہ لا علاج ہو گیا ہے اور تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بندے کو ہر طرف سے گناہوں کا ماحول گھیر لے، اور اب وہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا اسے شدید خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اسے شدید خطرہ ہو، اور وہ آخری مرحلے تک جا پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اگر اس طرح کے حالات بن جائیں اور بندہ انتہائی حد تک مجبور ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت پاک نے ہمیں ایک طریقہ کار دیا ہے کہ موت کی تمنا کس انداز سے کرنی ہے۔ یعنی دعا یوں بھی نہیں کرنی براہ راست کہ یا اللہ تو مجھے اب موت دے دے، تو مجھے زمین سے اٹھا لے، میں اب مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، اس طرح کے الفاظ سے دعا نہیں کرنی، بلکہ اس کا طریقہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحی غیر مطلوب ہے۔ بندے کو یوں کہنا چاہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تب تک تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے اس دنیا سے چلے جانا بہتر ہو تو پھر تو مجھے وفات عطا فرما۔ دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنا شائستہ اور کتنا مہذب انداز ہے، ہمیں شریعت پاک نے بڑے پیارے انداز میں سکھا دیا کہ یوں دعا کیا کرو، یوں نہ کیا کرو کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اس مصیبت کا کوئی حل نہیں ہے، اب اس پریشانی سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم نے بچتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں سے ہم نے نکلتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ تو جب نکل آتا ہے بندہ تکلیفوں سے تو پھر یہ کیسے فیصلہ کر لیتا ہے بندہ کہ اب کوئی حل نہیں ہے؟ لہٰذا یوں دعا کر لینی چاہیے کہ یا اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو پھر تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر واقعتاً موت میرے لیے بہتر ہے، میں کوئی ایسا گناہ کر لوں گا کہ جہنمی بن جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں یا اللہ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عزت والی، شان والی، نیکی والی، ایمان والی، صحت والی بڑی زندگی عطا فرمائے اور تمام تر مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر عون محمد سعیدی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک کہ وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ گیسوے تاب دار کو
اور بھی تابدار کر گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خدا شکار ہو یا مجھے آشکار کر، یا تو خدا شکار ہو یا مجھے آشکار کر گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو، تو ہے محیط بے قرار، میں ہوں ذرا سیاب جو، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ، میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ، میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر گے سوئے تابدار کو،
اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی۔ کلام تھا علامہ محمد اقبال کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں فردوس عالم کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے، ایک ایسی جد و جہد جہاں انسان اپنے مقصد کی جانب خلوص نیت کے ساتھ رواں دواں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کو معاذ اللہ بھول جائے۔ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام تر جد و جہد اور جستجو کے ساتھ اللہ نے ایک اہم دروازہ کھلا رکھا ہے جسے دعا کہتے ہیں۔ دعا طلب ہے، دعا بارگاہ ایزدی میں سوال کرنا ہے، عرض کرنی ہے۔ وہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کا نہیں بلکہ جہد مسلسل کے ساتھ دعا کو یاد رکھنا ہے۔ دعا ایک پکار ہے، ایسی پکار جس میں اظہار بندگی ہے، اظہار عبودیت ہے، جس میں اظہار انکساری ہے۔ یہ سب امور آداب دعا میں شمار ہوتے ہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ آداب دعا کی بھی بہت اہمیت ہے۔ مسرور جالندھری صاحب کا ایک شعر ہے کہ مسرور دعاؤں کا ابھی وقت نہیں ہے، اب تک تو میں آداب دعا مانگ رہا ہوں۔ دعا توفیق ہے، دعا صاحب ایمان کی آواز ہے، دعا ایک بندے خدا کا اظہار طلب ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ارشاد الہی کی تعمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر تعلیم دے رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، وہ جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں جو کچھ ان سے کہا گیا ہے، تاکہ وہ راہ رشد اختیار کریں۔ اس ارشاد ربانی کی روشنی میں انسان کو دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی بن الحسین، جن کو زین العابدین اور سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا نہ مانگتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا، اور میں دعا کو تیرے امور میں مداخلت تصور کرتا۔ یہ ہے فلسفہ دعا کہ دعا تعلیم اسلامی کے مطابق احکام الہی کی تعمیل ہے، ورنہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ صحت دے یا نہ دے، تعلیم دے یا نہ دے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر وہ تو رحمان ہے اور رحیم بھی، رازق ہے اور خالق بھی، حلیم ہے اور علیم بھی، مالک ہے اور مختار بھی، ولا کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ اس لیے ہمارا کام دعا مانگنا ہے۔ خود ارشاد الہی یہی ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے اور قبول کرنا اللہ کی مرضی۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو وہ جستجو کی معاذ اللہ نفی نہیں کرتا۔ جب دعا مانگتا ہے تو اس کے جسم میں ایمان کی حرارت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی منزل کی جانب تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی اس وقت ہی سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ دعا کا احساس کرتا ہے یا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ تو کریم ہے، اور اس کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ صرف مانگنے پر نہیں بلکہ بے مانگے بھی دیتا ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ بندگی میں خلوص ہو اور نیت میں اخلاص ہو۔ جناب سید الساجدین رات کی تنہائی میں خانہ کعبہ سے لپٹ کر یہ دعا فرماتے ہیں کہ دعا کا وقت ہے، رات کی تنہائی ہے، سارے بادشاہ سو رہے ہیں، ایک تو بادشاہ ہے جو جاگ رہا ہے، سب بادشاہوں کے دروازوں پر دربان کھڑے ہیں، تیرے دروازے پر دربان نہیں ہے۔ یہ اظہار عبودیت ہے کہ اس بادشاہ سے لو لگاؤ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اللہ رب العزت ہے۔ اگر دل ایمان کی دولت سے منور ہو تو ہر لفظ دعا بن کر ادا ہوتا ہے، انسان ایک پیکر دعا بن جاتا ہے،
اور اس میں سادگی اور انکساری آ جاتی ہے۔ جناب سید سجاد کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ کاملہ ہے، جس میں ایک دعا دعائے مکارم اخلاق ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس میں دعا کے ذریعے انسان کو اخلاق بلند کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ایک طویل دعا ہے جس میں یہ اظہار طلب کیا گیا ہے کہ اگر لوگ مجھے زیادہ سمجھیں تو مجھے اپنے آپ کو کم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک یہ بھی دعا کا انداز ہے کہ مجھے صحت مند اور تندرست رکھ دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ یہ ہے انداز دعا جس سے راستے میں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے فردوس عالم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے روز میرے قریب ہوگا۔ مہر سامانی دربار نبی یاد آئی، مہر سامانی دربار نبی یاد آئی، درد کو لذت درمان طلبی یاد آئی، علم کو صحبت امی لقبی یاد آئی، نور کو بخشش ماہ عربی یاد آئی، چاند تاروں سے سجی جب بھی بساط افلاک، چاند تاروں سے سجی جب بھی بساط افلاک، بزم اصحاب رسول عربی یاد آئی، بزم اصحاب رسول عربی یاد آئی، رحمت کل کی گھٹائیں جو گہر بار ہوئیں، رحمت کل کی گھٹائیں جو گہر بار ہوئیں، روح پژمردہ کو ایک پیاس دبی یاد آئی، روح پژمردہ کو ایک پیاس دبی یاد آئی، نام جب ان کا لیا لطف کے عنوان جاگے، نام جب ان کا لیا
لطف کے عنوان جاگے، ذکر جب ان کا ہوا شیریں لبی یاد آئی، ذکر جب ان کا ہوا شیریں لبی یاد آئی، آپ کے در پہ کسی درد کا احساس نہ تھا، آپ کے در پہ کسی درد کا احساس نہ تھا، وقت رخصت مجھے درماں طلبی یاد آئی، وقت رخصت مجھے درماں طلبی یاد آئی، مہر سامانی دربار نبی یاد آئی، درد کو لذت درماں طلبی یاد آئی، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سید سلیم گیلانی کے گلہائے عقیدت غلام عباس کی آواز میں پیش کیے گئے۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حی علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین، آپ کے بھیجے گئے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ خط لکھا ہے اسلام آباد سے جناب ذوالفقار صاحب نے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول موجود ہے کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا، پھر آپ نے اسے جلا دیا۔ میں ایک طالب علم ہوں اور یہ پڑھ کے میں پریشان ہوا، اور اسی طرح کی بعض روایات کو منکرین حدیث جو حدیث رسول کو حجت نہیں مانتے، کہ حدیث کی ضرورت وہ محسوس نہیں کرتے، اور اس طرح کے واقعات سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑا امام ہے فن حدیث کے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے، تو وہ جاننا چاہتے کہ آخر یہ کیوں؟ کیا یہ واقعہ اسی طرح صحیح ہے؟ کیا اس سے حدیث کی حجیت پر کوئی زد نہیں آتا؟ رہنمائی کیجیے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف لطیف تذکرۃ الحفاظ میں یہ جو اثر سوال میں ذکر کیا گیا ہے، امام ذہبی نے اپنی کتاب میں یہ ابو عبداللہ امام حاکم النیسابوری کے حوالے سے یہ واقعہ حضرت ابوبکر کا ذکر کیا ہے، اور اس کی سند بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان اسی سند سے روایت کرنے کے بعد
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے جن لوگوں نے اسے بیان کیا ہے اس اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے. یعنی اس روایت یا حکایت کی سند جو ہے اس میں ایک راوی ہے بیان کرنے والا، نقل کرنے والا فضل بن غسان، اور یہ راوی مجہول الحال ہے. اور علماء جانتے ہیں کہ جس راوی یا جس حدیث کو روایت کرنے والے یا قصے کو بیان کرنے والوں میں سے کوئی اگر مجہول ہے تو وہ ناقابل قبول، اور اس کی حدیث یا اس کا بیان شدہ روایت جو ہے وہ ضعیف کہلاتی ہے. اور اس نے یہ روایت علی بن صالح سے لی، اور وہ خود مجہول ہے کہ علی بن صالح بھی مجہول، ناقابل قبول، اور فضل بن غسان بھی بالکل ضعیف اور ناقابل قبول ہے. اسی بنا پر امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت ذکر کر کے فوراً لکھ دیا کہ لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے. اس بے سر و پا حکایت کے برعکس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روایت بھی کرتے تھے، خود بھی بیان کرتے تھے، اور اس کی اتباع بھی کرتے تھے، اور اس کی تلاش بھی کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ منتخب ہونے پر اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا، لوگوں میں تمہارا والی بنا دیا گیا ہوں جبکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت نہ کروں تو میرے اطاعت بھی تم پر لازم نہیں ہے. چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے لشکر کی روانگی کا حکم دیتے ہوئے جبکہ کئی اصحاب کا مشورہ اس کے برعکس تھا، انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں وہ جھنڈا کیسے کھول دوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا. منکرین زکوٰۃ سے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے ایک میمنہ بھی دینے سے انکار کیا جو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا. اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر کردہ حکم نامہ جس میں زکوٰۃ کا نصاب اور فریضہ کی تعداد درج تھی اسے مد نظر رکھ کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیا. امور خلافت ہوں یا معاملات عدالت، انہوں نے ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پیش نظر رکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلوں کو مثال بنا کر ان کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر اطلاع پا کر مسرور ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لاتے. چنانچہ حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی مقدمہ لایا جاتا تو وہ کتاب اللہ میں دیکھتے، اگر اس میں مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اگر کتاب اللہ میں نہ ہوتا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ان کے علم میں ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، اگر خود عاجز آ جاتے تو مسلمانوں سے سوال کرتے اور یہ کہتے کہ یہ سوال درپیش ہے تو کیا تم میں سے کسی کے علم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی فیصلہ ہو تو ہمیں بتائے. بس اوقات کئی افراد آ جاتے اور اس مسئلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بتاتے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم میں ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کی. اس کی بے شمار مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فوت شدہ شخص کی نانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی
اور اپنے نواسے کے ترکہ میں سے اپنا حق طلب کر رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ مذکور نہیں، اور نہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس بارے میں کوئی علم ہے، اب تم واپس جاؤ تا وقت کہ میں لوگوں سے پوچھ سکوں۔ انہوں نے لوگوں سے استفسار کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا، آپ نے نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے جس نے یہ فیصلہ سنا ہو؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی وہی کہا جو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھٹا حصہ دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ پورا قصہ و پوری حدیث سنن ابو داود اور جامع ترمذی میں موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی، حدیثیں روایت کرنے، حدیثیں جمع کرنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے۔ تو اس من گڑت ایک قصے کو پیش نظر رکھ کر یہ باور کرانا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی کوئی حدیثوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ بالکل خلاف حقیقت بات ہے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنا کر پیش کیا اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس عورت سے جس نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ تو مجھے قرآن میں نہیں مل رہا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لو کنت قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو نے صحیح طور پر یہ قرآن پڑھی ہوتی تو لازماً تمہیں یہ مسئلہ اس میں مل جاتا۔ کیا تم نے قرآن پاک میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ رسول روک دے تم اس سے رک جاؤ۔ یہ تمام ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو مسئلہ قرآن میں ہے وہ ٹھیک، جو قرآن میں نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اصل قول فیصل اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010، یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں،
مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔ خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے خورشید احمد، کلام تھا محمد ذکی کیفی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 99 تا 100 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں قاری ارشد یامین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورۃ الانعام کی 2 آیات 99 اور 100 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات مبارکہ کی کچھ تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھاتے ہوئے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھوں میں سے خوشے ہیں جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو، جب وہ پھلتا ہے اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو، اس میں بھی دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا صلت تلاش رکھی ہیں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات میں خالق ارض و سما نے دلائل عقلی کے ساتھ توحید خداوندی، قدرت باری تعالیٰ کے نمونے، مشرکین کی عقائد، شرک کی نفی، وحدانیت باری تعالیٰ کا بیان اور اس قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا۔ سبحان اللہ، خالق ارض و سما آسمان سے کیسے پانی برساتا ہے؟ سورج کی تپش زمین پر پڑتی ہے، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کا پانی گرم ہو کر بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے۔
آسمان پر اوپر اٹھنے والی بھاپ اور بخارات سے بادل بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں ان بادلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا دیتی ہیں، اور پھر رب تعالیٰ کو جہاں منظور ہوتا ہے وہ بادل قطرے قطرے کی صورت میں برس جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا آسمان سے پانی۔ اس کے بعد فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر پردہ آدم سے نباتات نکالی۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ آسمان سے پانی کیسے برساتا ہے، ذرا غور کیجیے۔ ری سائیکلنگ سسٹم آف واٹر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم ہی نے بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ پانی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر شے کو حیات بخشی، کیا ان باتوں کو سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ پانی میں کیا چیز ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی دانے کے گھاس پیدا ہو جاتی ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور پھر جو بیج ڈالتے ہیں ایک دانے سے کئی 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خربوزی کے بیج سے خربوزہ اور تربوز کے بیج سے تربوز پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح گندم کے دانے سے گندم اور جو کے دانے سے جو پیدا ہوتی ہے۔ ایک دانے سے وہ کئی دانے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سبز ٹہنیاں کون پیدا کرتا ہے؟ پھر یہ سبز ٹہنیاں بڑھ جاتی ہیں اور پکنے کے ساتھ زرد شکل اختیار کر لیتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، پھر انہیں کاٹ کر گٹھے بنا لیے جاتے ہیں، پھر تھریشر سے دانے اور بھوسا الگ الگ کر لیا جاتا ہے۔ خالق ارض و سما کس طرح ان نباتات کو مختلف مراحل سے گزار کر پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی اس کی غذاؤں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ کھجور کے درخت کو تو دیکھو کہ اس کی قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک درخت پر کھجور کی گٹھلی کس طرح پیدا ہوتی ہے، پھر اس گٹھلی پر کھجور کو کون پیدا کرتا ہے، مٹھاس کون عطا کرتا ہے، پھر زرد رنگ سے سیاہی مائل رنگت کون عطا کرتا ہے، پھر کھجور کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ان گچھوں کو حسن و جمال کون عطا کرتا ہے۔ مقررہ وقت پر یہ کھجوریں پک کر تیار ہو جاتی ہیں۔ موسم کے تغیر اور تبدیلی کے نظام پر کون غور کرتا ہے؟ درخت کی اونچائی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام اشیاء کے پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ایک گٹھلی سے اتنا بلند و بالا درخت بنا دیتا ہے، اور پھر خوشوں کی صورت میں زرد اور پھر سیاہی مائل کھجور بنا دیتا ہے۔ درخت کی ان شاخوں، ان خوشوں سے جھلک جاتی ہے اس کی قدرت۔ اہل حجاز خرما کے ان درختوں کو جن کے خوشے زمین سے لگ جاتے ہیں قنوانون کہتے ہیں۔ اس کے بعد خالق ارض و سما نے انگور کے باغات اور انار کے باغات کا ذکر فرمایا ہے۔ انگوروں کی بیل اور اس میں جب انگوروں کے خوشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو کس قدر خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ وہ قادر مطلق تنہا کس قدر حسین و جمیل پھل پیدا کرتا ہے۔ پھر انگوروں سے کشمش اور مرقہ بنتی ہے، ان کے کس قدر فوائد اور خاصیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ پھر انار کا چھلکا، اس کا حسن و جمال، اس کی رنگتیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے دانوں کی تراش خراش، اس کا بیج، پھر انار کے چھلکے میں اس کا فکس کرنا، یہ ساری چیزیں اس کی قدرت کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ پھر رنگ و بو، شکل اور مقدار کے اعتبار سے بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بعض پھل جدا ہوتے ہیں، تو جب پھل آتا ہے بدمزہ اور ناقابل انتفاع ہوتا ہے، اور پکنے کے بعد کس قدر لذیذ اور خوش ذائقہ ہو جاتا ہے۔ قدرت باری تعالیٰ کی نشانیوں میں داخل ہیں یہ، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہر چیز تقریباً 6 ماہ میں پیدا ہو کر حد کمال تک پہنچتی ہے اور ہم تقریباً 20 چیزیں کھاتے ہیں، تو ہماری ایک دن کی غذا حد کمال تک پہنچنے میں تقریباً 10 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اس عمر تک ہماری غذاؤں کے پایا تکمیل تک پہنچنے میں کتنے سال تک لگے ہوں گے۔ پھر وہ خالق ارض و سما خود تو کچھ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، لیکن اپنی انگنت مخلوقات کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ خالق ارض و سما کی قدرت کے نمونوں کو دیکھنے کے باوجود مشرکین شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، شیطان کی اغوا سے کفر و شرک کرتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں فرشتوں، وہ ذات ہر قسم کے شرک اور نقائص سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے
اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انعام کی آیات 99 تا 100 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے قاری ارشد یامین۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو غنی ہے اور ہم سب فقیر و محتاج ہے، تو قوی ہے اور ہم سب کمزور و ضعیف ہے، ہمیں اپنے فضل سے نواز اور اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت اور تقوی کے طالب ہے، ہمیں عفت و استغنا کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا دین و ایمان سنوار دے اور اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے۔ ہماری دنیا سنوار دے کہ اس میں ہماری زندگانی ہے اور ہماری آخرت بنا دے جہاں ہم نے جانا ہے۔ اے اللہ، زندگی کو ہمارے لیے ہر نیکی اور بلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت پانے کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہمیں معاشرے کے لیے مفید فرد بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔